حساب سے چاندی صدقہ کیا گیا، جو ہو سکا غریبوں میں کھجوریں تقسیم ہوئی، گوشت کا 3 حصہ کیا گیا، کچھ غریبوں میں بانٹا گیا، کچھ عزیز و اقربا میں بانٹا گیا، کچھ خاندان میں رکھا گیا۔ تو اس طرح سے جو قربانی کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ عقیقے کا بھی ہے کہ آپ گوشت کو اس طرح سے تقسیم کریں۔ حضرات، بہت جگہ مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں یہ لڑکا جوان ہوگا، شادی ہوگی، اس کے بعد ہم بکرے ذبح کروائیں گے تو اس سے 2 فائدہ ہوگا، ایک تو عقیقہ بھی ہو جائے گا اور اس گوشت کو ہم مہمانوں کو بھی کھلا دیں گے۔ جب آپ اس طرح کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے نام سے عقیقہ نہیں کیا ہے، ایک زمانے تک یہ عقیقہ چھوٹا رہا ہے، آپ نے کسی موقع پہ کر دیا، مگر نیت یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اسی حکم کے مطابق جو ہے ہمیں عقیقہ کرنا ہے۔ اس کے گوشت کی جو تقسیم ہے اس تقسیم کو بھی ہمیں اسی حساب سے کرنا ہے جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، تو بچوں پر 2 ہے اور بچی پر 1 ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو بچے کے نام سے 1 بکرا بھی ذبح کر لے تو بھی عقیقہ ہو جایا کرتا ہے۔ عقیقہ ضرور کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ جان کا صدقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابو ہاشم یا ابو حشمہ نام ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پہ قائم فرمائے، لمبی حیات عطا فرمائے، اس حیات میں اللہ اس کے رسول کی عرفانی زندگی کی معلومات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ آپ کا تربیت گاہ میں پھل کر ایک نمونہ عمل بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ اور بچی کے لیے اس کے ماں باپ کی جو گود ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے، سب سے بڑی خانقاہ ہوتی ہے، سب سے بڑی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اچھے گھرانے کے بچے اچھی صحبت پا کر، اچھے ماں باپ کی پرورش میں رہ کر وہ اچھے بچوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، اپنی اولادوں کو برے بچوں کی صحبت سے بچاؤ، اچھے بچوں کی صحبت میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرو۔ اس لیے کہ بچوں کا دل بالکل سادی تختی کی طرح ہوا کرتا ہے، بچوں کا دل بالکل سادے کاغذ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس دل میں جب اللہ کا نور پیدا ہوگا، دین اسلام کی فکر پیدا ہوگی تو وہ دل اتنا روشن ہوگا کہ چاند کی چاندنی بھی اس کے سامنے پھیکی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاہے وہ لڑکا کی صورت میں ہو یا لڑکی کی صورت میں ہو، مگر آج دنیا کے اندر خاص طور پر اپنے مسلم سماج کے اندر آج 25% طلاق نامہ دارالفتہ کے اندر، چاہے وہ دارالعلوم اشرفیہ ہو، چاہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، 25% اس طرح سے جو ہے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ وہ فتویٰ کیسا رہتا ہے؟ ایک گھر میں 4 بچیاں پیدا ہوئی، 5ویں بچی پیدا ہونے سے پہلے ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور یہ طلاق جیسے خطرناک اور زندگی کو الگ کر دینے والا لفظ، زندگی کو بے وفائی کے دلدل میں ڈال دینے والا لفظ کا استعمال کر کے اس طرح سے بھی بہت سے لوگوں نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی ہو یا بیٹا
ہو، اس میں بچوں کی کیا غلطی ہے؟ اگر بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، پروردگار عالم کی پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گئے اور ان کے دل کے اندر سوال تھا کہ اے پروردگار عالم تو سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، اے پروردگار تو خوش کب ہوتا ہے؟ اور جب تو خوش ہوتا ہے تو تم کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جب میں اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو بندوں پر بارش کی برسات کرتا ہوں، ابر بارہ کو اور یہ کالی گھٹا آسمان پہ بھیج دیتا ہوں اور یہ باران رحمت کا نزول میں کرتا ہوں، یہ خوشی کے وقت جو ہے میں ایسا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار اس سے زیادہ جب تو خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس سے زیادہ اگر خوش ہوتا ہوں تو کسی اپنے بندے کے یہاں دوسرے بندے کو مہمان بنا کر بھیج دیا کرتا ہوں، اس لیے کہ جب مہمان جاتا ہے تو اس گھر میں رحمتوں کا نزول میں کرتا ہوں، بندے نہ گھبرائے کہ آنے والا مہمان میرے گھر میں آیا ہے، اسے کیا کھلایا جائے کیا پلایا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یاد رکھیے گا حضرات گرامی، میں نے آپ سے بتایا 25% دارالفتاء میں اس طرح کے فتوے صرف طلاق کے متعلق ہے کہ گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی، اس صورت کو دیکھ کر بدمزاج شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دیا، 3 طلاق دے کر اپنے گھر سے خارج کر دیا۔ پھر بیٹیوں کے آنے پہ اللہ کی قسم اگر بیٹیوں کی اہمیت سمجھ لیں تو کوئی باپ اپنے بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں 2 بیٹے ہیں، مگر بیٹیوں کو ترجیح دینا اپنے بیٹوں پر۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بیٹوں پر بیٹی کو کیوں ترجیح دیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹیوں کو ترجیح اس لیے دو کہ یہ بیٹیاں رحمت ہے، رحمت، یہ بیٹیاں نعمت ہے، نعمت۔ آج تمہاری بیٹی ہے، کل وہ کسی کی ماں جب بنتی ہے تو اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کے قدموں تلے جنت اتار دیتا ہے۔ اگر اولاد ماں کی خدمت کرتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی اولادوں کے لیے ماں اس کی جنت ہے۔ جو ماں کی عزت کرے، قدر کرے، احترام کرے، ماں کو کبھی چھڑکے نہیں، ماں کے ڈانٹنے پر اف نہ کرے، تو حضرات بیٹیوں کو کبھی ذلت، کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک نور لے کر آتا ہے، مگر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ 10 نور لے کر آتی ہے، یعنی ایک رحمت لے کر آنے والا بیٹا ہے اور 10 رحمتوں کو لے کر آنے والی بیٹی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک تمہارے گھر میں وہ بیٹی ہے اللہ کی رحمتیں جھوم کے برستی ہیں، اور جب کل وہ کسی گھر کی بہو بن کے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ اس بہو کے جانے کی برکت سے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے پروردگار تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو باران رحمت کا نزول کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر سوال لے کر جو جاتے تھے وہ کرتے ہی تھے رب کی بارگاہ میں، کہا اے پروردگار اور جب اس سے زیادہ تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ جب میں بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر میں لڑکی پیدا کرتا ہوں۔ لڑکیاں رحمت ہے، رحمت، زندہ نہ گاڑو اسے، یہ پیام حق سنائے پتھروں کی شہر میں۔ حضرت
رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا تو محمد بھی تھا، میرا بیٹا قاسم بھی تھا، یہ دونوں اللہ کے محبوب ہو گئے، شیر خاری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر بیٹوں پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جس دن ہمارے گھر میں ہماری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہے لوگوں کہ اسلام نے ہمیں مزاج دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کبھی مایوس نہ ہونا، بیٹیاں رحمت ہیں، ان کو اپنے بیٹوں پہ بھی ترجیح دو۔ بیٹیاں ایسی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بیٹا ہوگا تو ماں باپ کے بڑھاپے میں لاٹھی کا کام کرے گا، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے باپ اور ماں کو لاولد رکھا ہے، مگر اس کی رحمت آپ دیکھیے کہ وہ دونوں خوشحال ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے حیات دیا ہے، اس نے صحت بھی دیا ہے، اس نے رزق بھی دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج معبود نے ہمارے اور آپ کے لیے ساری تخلیقیں فرمائی ہیں، مثلا کھانے پینے کا سب انتظام فرمایا ہے، رہنے سہنے کا سب انتظام فرمایا ہے، ساری چیزوں کے دینے کے بعد ایک فرمان صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا کہ تم بس میرے لیے ایک کام کر لینا۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب نے سب کچھ دیا آپ کو، مگر مانگا کیا ہے کہ تم رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارو، رب کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہمیں اور آپ کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو مجھ کو پیدا فرمایا، جب وہ چاہے گا تو بلا لے گا، اس میں ہماری آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو موت سے بچ جائے، اور کسی کو بچنا نہیں ہے، کیونکہ رب کا یہ قانون ہے، اور جو رب کا قانون ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور وہ فرائض میں سے ایک فرائض یہ بھی ہے بندوں کے اوپر کہ تم اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ جب موت کو تم یاد کرو گے تو تمہاری زندگی میں جو ہونے والی خطائیں ہیں وہ خطائیں کم ہونے لگیں گی، جو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ بہت زیادہ ہے وہ گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جب رب کی رضا میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر بندوں کے لیے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اچھے ماحول میں کریں، ان کو تربیت کی ایسی صدا بچھائیں کہ بچہ تربیت پا کر، ڈسپلن پا کر۔ آج تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج بے ادبی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بے عزتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بڑے بزرگ لوگ، نمازی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر بچہ مسکرا کے نکل جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کیا کرو، اور بڑوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پہ آپ شفقت کریں۔ تو ہر چھوٹوں پر یہ فرض ہے کہ جب بھی کوئی اپنے باپ کی عمر کے دیکھو تو ان کا ادب سب سے زیادہ آپ کرو، ان کو سب سے پہلے سلام کرو۔ وہ کمی کب نظر آتی ہے جب بچوں میں سے بزرگ ہستیاں جب نکل جاتی ہیں
تب اس وقت احساس ہوتا ہے۔ جوانوں میں سے جب بزرگ دھیرے دھیرے نکل جاتے ہیں، بزرگ ہستیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس وقت جوانوں کو کمی نظر آتی ہے۔ کمی اس وقت آپ کو نظر آنا چاہیے کہ جب کوئی بڑے بزرگ ہمارے سامنے آئے، ہم زانوے ادب طے کر کے ان کے سامنے بیٹھیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ جب ان کی عزت اور قدر کریں گے تو ان کی زبان سے ضرور ہمارے حق میں دعائیں ہوں گی، اور بزرگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ